الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نبی اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی ادب احترام لائق میرے بزرگ و برتر حضرت علامہ مولانا حضرت پیر سید محمد ثناء اللہ شاہ صاحب گیلانی فیوزکم القدسی، آپ میرے برادر اکبر حضرت پیر سید محمد اشفاق شاہ گیلانی، حضرت پیر سید محمد فیض رسول شاہ صاحب گیلانی، اور میرے برادر اصغر حضرت علامہ مولانا سید اسد اللہ شاہ صاحب گیلانی فیوزکم القدسی، آپ و دیگر میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج کی بازم، آج کی محفل، آج کا پروگرام حضور کے ذکر کے حوالے سے منعقد ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اباب جی وقار بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید ہچو ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، جن وچ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائندا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ ان الصفا والمروۃ، صفا اور مروہ کیا ہے؟ صفا اور مروہ کیا ہے؟ من شعائر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دی نشانیاں دو وچوں ایک نشانی ہے۔ دوستو، حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کو جنگل چھوڑ کے ویندے بین، نہ کوئی چیز کھامن واسطے موجود ہے، جنگل دی زمین ہر پاسے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، کوئی چیز کھامن واسطے موجود نہیں۔ پچھو حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہا آواز لینین کہ اے اللہ دے نبی، اے ابراہیم علیہ السلام، نہ پانی موجود ہے، نہ کوئی چیز کھاون واسطے موجود ہے، اے دسو ساکو کہندے سہارے تے چھوڑ کے ویندے پہ ہو، اے دسو ساکو کہندے سہارے تے چھوڑ کے ویندے پہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ارشاد فرمائیں کہ میں تو آپ کو اللہ دے سہارے تے چھوڑ کے ویندہ پیاں، اللہ دے آسرے تے، اللہ دی ذات دے آسرے تے تو آپ کو چھوڑ کے ویندہ پیاں۔ جلے حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہا دے کنن دے آواز پہنچ دیئے، آپ نے فرمایا ہے اگر تساں ساکو اللہ دے سہارے تے چھوڑ کے ویندے پہ ہو، اللہ ہی ساڈا حامی و ناصر ہے، اللہ ہی کارساز ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ ننے منے بچن جلے پیاس کی شدت محسوس تھندیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ پیاس کی شدت محسوس کریں دن، آپ دی والدہ محترمہ ماں دا دل تا ماں دا ہوندہ ہے، آپ دا کلیجہ پھٹ دے، آپ جلے پیاس کی شدت دے دین، آپ پہاڑیاں تے سفر فرمین دین، آپ حکمت دفعہ صفات تشریف گنوین دین، دوجی مرتبہ صفات مروہ تے سفر کریں دین، آپ صفات تے چڑھتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر مڑ کے دے دین کہ نہیں کوئی خوبخار جانور، کوئی جنگلی جانور آکے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچاوے۔ آپ بار بار دوڑ دیا میں ہیں، صفا و مروہ تے دوڑ دیا میں ہیں،
صحیح فرمائیں آپ صفا تے چڑھ کے اڈے اڈے دے دین پانی دی تلاش کرے دین صفا تو گھن کے مروہ تک مروہ تو گھن کے صفا تک صفا تو گھن کے مروہ تک صفا تو مروہ تک جلے 7 چکر پورے کر گھن دین جلے آکے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو آکے دے دین آپ ایڑی رگڑیں دے پہن ایڑی رگڑیں دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی آپ دے قدم مبارک جو چشمہ جاری فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ دے قدم مبارک جو چشمہ جاری فرما دیتا ہے جلے پانی نکلتے باہر تجاوز کریں دے حضرت اما حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ فرمائیں جا ماؤ زمزم یا ماؤ زمزم اے پانی ٹھہر جا آب زمزم کا کیوں کہا جاتا ہے آب زمزم آپ دا مطلب پانی آپ کیوں آدھیں آپ دا مطلب پانی زمزم اے پانی ٹھہر جا حضرت اما حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ کی زبان اقدس تو نکلے الفاظ سے حکم نال او پانی اتھائی رکویں دے اور دوستو ایک گال یاد رکھو انگریزہ نے تحقیق کی تھی انجینرہ نے تحقیق کی تھی حرم پاک جے تک حدود حرم ہے جے تک کعبہ مکہ دی حدود ہے بڑیاں کوششاں کیتیاں گئی ہیں ریاض پانی پہنچایا ونجے بڑیاں کوششاں کیتیاں گئی ہیں جدے پانی پہنچایا ونجے بڑیاں کوششاں کیتیاں گئی ہیں مدینے پانی پہنچایا ونجے او بڑیاں طاقتوار مشینہ لائیاں گئی ہیں لیکن اے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا آپ تو موجزہ ہے کہ مکہ تو بار زمزم کو نہ ویسی چاہے کتنی طاقتور تو سا ٹربینہ لا گنو طاقتور مشینہ لا گنو مکہ دی سرزمین تو بار زمزم نہ ویسی آپ زمزم نہ ویسی لیکن اپنا ٹینکران دے ذریعے اپنا ٹرکان دے ذریعے پانی ٹینکیاں دے ذریعے مدینے تک پہنچایا ویندہ ہے اتھا اپنا تھڈی کرن آلی جیڑی ریفائنری لائی گئی ہے اتھا تک پہنچایا ویندہ ہے لیکن زمزم حرم پاک تو باہر نہیں گیا زمزم حرم پاک تو باہر نہیں گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دا اے موجزہ ہے کہ زمزم قیامت تک ختم تھی وڑالا نہیں آپ زمزم قیامت تک ختم تھی وڑالا نہیں کافی کنویں ڈٹھیں جنہاں دا پانی خشک ہو گیا ہے کافی بور ڈٹھیں جنہاں دا پانی خشک ہو گیا ہے جتا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ایڑی مبارک لگی ہے اللہ پاک نے اے آپ کا موجزہ بنائے کہ قیامت تک آب زمزم ختم نہیں تھی ہونا زمزم دا جڑا کنواں ہے اس دا پانی ختم نہیں تھی ہونا بلکہ قیامت تک وہ پانی نکلتا ہی رہا سے دوستو کتنی وڈیاں ٹربینہ لائیاں گئی ہیں کروڑاں دی تعداد لکھاں دی تعداد پوری کائنات کے اندر زمزم پہنچ رہا ہے پوری کائنات کے اندر زمزم پہنچتا پیا ہے لیکن وقت بھی زمزم ختم نہیں تھیندا اور دوستو زمزم دی خصوصیت ہے زمزم دی آب زمزم دی ایک خصوصیت ہے سائنسدانہ تحقیق کیتی ہے کہ اگر 1 لیٹر آب زمزم ہوئے اگر 1 لیٹر آب زمزم ہوئے 40,000 لیٹر پانی دے اندر اگر 1 لیٹر آب زمزم پا دیتا ونجے تا 40,000 لیٹر پانی آب زمزم بڑھ میں دے کیا ہے لوگ آدن یار ساکو خالص پانی دو جلے کوئی حاجی صاحبان عمرہ کر کے آندن تا لوگ آدن یار ساکو خالص پانی دو ساکو اے جڑا تو سا تقسیم کریں دے بیٹھے ہوئے ساکو اے نہ دے خالص دے دوستو 1 لیٹر نال 40,000 لیٹر پانی زمزم بن ویندہ ہے کیا ہے 40,000 لیٹر پانی آب زمزم بن ویندہ ان دی ساری خاصیت وہ آب زمزم دی آویندی ہے وجہ کیا ہے اے برکت حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ایڑی لگن دی اور دوستو اللہ دی ولیہ حضرت اما حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ دی سنت مبارک پہ عمل کریں دے ہوئے
دوستو جلے ایسا عمرہ واسطے وینے ہیں صفا مروہ تھے صحیح کرنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائندا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہ صفا اور مروہ اللہ دی نشانیاں چوں ایک نشانی ہے وجہ کیا ہے اللہ دی ولیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ اللہ دی بندی اللہ دی نیک بندی صفا و مروہ تے صحیح کریں دیئے اللہ تبارک و تعالی ساری امت مسلمہ واسطے فرض کر دیں دے لوگوں عمرے واسطے بنجو جے تک صحیح نہ کرے سو تھوڑا عمرہ مکمل نہ کرے لوگوں جے تک صفا و مروہ تھے میری بندی دی صفا و مروہ تھے اس دی نشانی تھے اس دی سنت عمل نہ کرے سو اس وقت تک تھوڑا عمرہ قبول کونی تھیونا عمرہ قبول کونی تھیونا جتنے بھی عمرے دے احکامات تھے جے تک پورے نہ کرے سو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود دا بوسا گھنن واسطے ویندن آپ فرمائندن کہ اے پتھر اے حجر اسود اے کالے پتھر میں تیرا بوسا نہ گھنا عمر تیرا بوسا نہ گھنیا اگر آمنہ دلال تیرا بوسا نہ گھنیا کیونکہ اس پتھر نو حجر اسود نو تیرے جسم نو تو پتھر نو آمنہ دے لال نے لب لائے ہیں اسے واسطے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت عمر عمل کریں دے دوستو ایسا حجر اسود دی زیارت کرنے ہیں طواف کرنے ہیں صحیح کرنے ہیں ایسا اپنے حبیب نبیب دی سنت عمل کرنے ہیں کیونکہ ان الصفا والمروہ تھا من شعائر اللہ اور دوستو اے نبیان دی سنت ہے طواف کرنا نبیان دی سنت صحیح کرنا نبیان دی سنت احرام پاونا نبیان دی سنت اور سر مڑواونا اے بھی نبیان دی سنت ہے لوگ ونج کر کے ہاں دوستو تریائی حصہ وال کٹاون نال سنت ادا تھی ویندیے احکام ادا تھی ویندن لیکن سب تو افضل ہے کہ حلق کرواؤ شریعت دے وچ حکم ہے کہ حلق کرواؤ اس طرح پھرواؤ چاہے 4 بار بھی عمرہ کرو حلق کرواؤ کیونکہ حضور کو ایک ٹینڈ نہ پسند آئی کیا ہے کہ حضور کو ٹینڈ نہ پسند آئی آپ دے ظلف مبارک ہیں لیکن عمرے واسطے فرض ہے عمرے دے احکامات واسطے اے ضروری ہے اے عمل سرکار کو بہت پسند ہے عمرے واسطے اے عمل سرکار کو بہت پسند ہے سرکار دی سنت مبارکہ چوئے دن کرواونا حلق کرواونا شریعت حضور دی شریعت مطہرہ ہے تو میرے دوستو میرے بزرگو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ دوستو سرکار چلن حضور دی سنت بن گئی ہے اللہ دے نبی ٹورن وہ اللہ دیا نشانیاں بن گئی ہیں اللہ دے ولی ٹورن وہ اللہ دیا نشانیاں بن گئی ہیں اور مسلمانہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم لاگو کی تھے حکم صادر کی تھے اگر عمرہ کرنا دے ہو لوگوں صحیح ضرور کرو کیا کرو آئیتا آسانین آئیتا بڑی کوئی مشکل کو نہیں آئیتا آسانین دوستو وقت یاد کرو جلے نکیلے پتھر حسین جلے نکیلے پتھر حسین حضرت اممہ حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ انہا پتھران تے چل دیا حسین دوستو آجتا بہترین پتھر لگے ہوئے چلنا نہیں کوئی دقت کو نہیں حالان دے ویچ صفا و مروہ تے ایسی لگے ہوئے کوئی مشکل کو نہیں لیکن دوستو اے احکام حضور دی اس سنت عمل کرنا ضروری ہے اور حضرت اممہ حاجرہ سلام اللہ علیہا اس سنت عمل کرنا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساکھ کو اپنی نشانیاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اپنی نشانیاں دا ادب کرن دی توفیق عطا فرماوے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین